اور اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری ہے. سیاسی استحکام اس میں اضافہ ہوگا، لیکن کیونکہ پچھلے 2-4 روز سے کچھ لوگ اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ نجکاری کا جو ایجنڈا ہے وہ شاید آئین سے کہیں باہر نکل گیا ہے، تو میں نے اپنے دوست اور بھائی جو نجکاری کے وزیر ہیں فواد حسن فواد، ان کو تکلیف دی کہ اس کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کریں. 2-4 سوال لیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ 5 بجے سے پہلے جو ہے یہ گفتگو ختم ہو جائے. آپ کے مشورے کا شکریہ نجکاری کے وزیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ویسے تو خواہش یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب میں وزارت کی اور اس کے زیر انتظام جو ادارے ہیں ان کی تمام تر بریفنگ سے فارغ ہو جاتا اور سب چیزوں کو پوری طرح سمجھ لیتا تو پھر آپ کے سامنے آتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بے بنیاد شروع ہو جاتی ہیں جن کے لیے پھر آدمی کو حکومت کے ایک نمائندے کی طور پہ یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ان باتوں کو شروع میں ہی ایڈریس کر دیا جائے. تو جس طرح سولنگی صاحب نے بتایا کہ پچھلے 1-2 دن سے ایک غیر ضروری جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا نجکاری کا عمل ہے جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، یا نجکاری کا کوئی ایک ایسا ایجنڈا ہے یا کوئی ایسا اختیار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ استعمال کرنے کی جا رہی ہے یا اس کے اندر ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں جو آئین اور قانون ہمیں نہیں دیتا. تو پہلے تو میرا خیال ہے اس بنیادی سوال کو اگر ایڈریس کر لیا جائے کہ جو آج میں جو کام کر رہا ہوں وزارت پرائیویٹائزیشن میں نجکاری میں، وہ ہم نے ایزیوم نہیں کیا وہ اختیار. اور میرے خیال ہے کہ یہ بات کافی ڈیبیٹ ہوئی جب پچھلی حکومت نے ایک امینڈمنٹ کی سیکشن 230 کے سب سیکشن 1 اور 2 کے بعد انہوں نے ایک پرووائزو ایڈ کیا جس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. اور اس وقت یہ بات اتنی وسعت سے اور اتنی تفصیل سے ڈیبیٹ کی جا چکی تھی کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں تھی کہ اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا کہ یہ چیزیں اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان ویو آف دا سرکمسٹانسز دیٹ ایگزسٹ، اور جو بعض چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، تو اس پروسیس کو صرف کنٹینیوٹی کے لیے وہ جاری رکھیں گے اور اس کو جو چیز تکمیل تک پہنچنے والی ہے وہ تکمیل تک پہنچے گی، جو نہیں پہنچنے والی نہیں پہنچے گی. دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے سب کے ذہن میں کہ جو نجکاری کا عمل ہے اس کے لیے ہر مرحلے کے لیے ٹائم لائنز ہیں اور وہ ٹائم لائنز کو اسکپ نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ کہنا میں مطلب بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جن پہ ہنسی آتی ہے کہ یہاں تک میں نے سنا کہ جی فواد حسن فواد کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر پی آئی اے کو بند کر دیں ان سو مینی ورڈز. تو کمال کی بات یہ ہے کہ جس دن میں پہلے دن آیا اور مجتبیٰ میمن میرے سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اس دن صورتحال یہ تھی کہ جون سے پی آئی اے کچھ لونز لینے کی کوشش کر رہی تھی ٹو کیپ فلائنگ. اور میرے پہلے دن آفس میں آنے پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر آج یہ پیسے نہیں ملے تو ہمارے جہاز کھڑے ہونے اور امپاؤنڈ ہونے مختلف جگہ پہ شروع ہو چکے ہیں. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان سٹوریز کو کور بھی کیا کہ فلاں جگہ پہ جہاز لیسور نے روک لیا، فلاں جگہ پہ تیل کی پیمنٹ کی وجہ سے اس کو اڑنے نہیں دیا گیا یا لینڈ نہیں ہونے دیا گیا. تو 48 گھنٹوں کے اندر وہ کام جو جون سے اب تک نہیں ہو سکا تھا وہ ہم نے وزیر خزانہ کی مدد سے، اور میں بہت شکر گزار ہوں، آج میں آن ریکارڈ لا رہا ہوں کہ ان کی مدد کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے ان پیسوں کا انتظام کیا اور آج الحمدللہ پی آئی اے فلائی کری اور اپنے پورے آپریشن پہ جو بھی ان کی جتنا بھی اس وقت فلیٹ ہے اس کے مطابق وہ فلائی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری کا بھی پلان ہے. تو میری صرف درخواست یہ ہے آج چونکہ میرا آپ کے ساتھ پہلا موقع ہے کہ دیکھیں ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے.
صرف اس چیز پہ اثر نہیں ہوتا کہ کسی نے میرے پہ کوئی اسپرشن کاسٹ کر دی یا کچھ اور کر دیا. یہ لسٹڈ کمپنیز ہیں, ان کی ایک ویلیو ہے اور وہ ویلیو متاثر ہوتی ہے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں اس کا اختیار الیکٹڈ گورنمنٹ ہمیں دے کے گئی ہے. ہم نے کوئی اختیار ایزیوم نہیں کیا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی نجکاری کا کوئی ایجنڈا ایسا ہے جو اس حکومت کا ہے, اور اس سے بھی زیادہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نجکاری کا یہ جو پلان ہے, یہ جو لسٹ آف آرگنائزیشنز ہیں جو نجکاری کے اس پہ ہیں اور ویریس سٹیجز پہ ہیں, کوئی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہے, کوئی ابھی ایویلیویشن کے مراحل سے گزر رہی ہے. یہ ساری نہ تو پچھلی حکومت نے ساری ان کو ڈالا, نہ اس سے پچھلی حکومت نے ڈالا, نہ اس سے پچھلی. یہ 2001-2 سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج اس پہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف آرگنائزیشنز ہے جو موجود ہے. آپ چاہیں گے تو آپ کے ساتھ وہ لسٹ بھی شیئر کر لیں گے. اگین یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس میں کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا اضافہ نہیں کیا. یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو وہ غلط ہوگا. لیکن جن انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کو منتخب حکومتیں پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈال چکی ہیں اور آفٹر ڈیلیبریشنز انہوں نے یہ کام کر لیا ہے, ان کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا جب تک ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ ہے. اور جس طرح سلگی صاحب نے کہا کہ ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اس مینڈیٹ کے حوالے سے بھی جتنی افواہ ترازی تھی وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ آج اناؤنس کر دی ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. تو ہمارا کام صرف اس دوران اس پروسیس کو چلتے رکھنا ہے, ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کے لیے شاید یہ انٹرسٹنگ ہو کہ پچھلے 2 سال میں بھی جو کام کیے جا چکے ہیں, جو نجکاری کی جا چکی ہے, وہ ٹرانزیکشنز بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہیں. کوئی نہ کوئی کہیں پہ کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں پہ شیئر ہولڈرز کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں پہ یہ طے نہیں ہو رہا. ایون ان فیصلوں کو جو پچھلی حکومتیں اور اس نجکاری کو جو پچھلی حکومت کر کے جا چکی ہے, اس عمل کو بھی ہم ہی پورا کریں. سو ہمارے ایجنڈے میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئے انسٹیٹیوٹ ڈالنے ہیں, وہ تو میں نے کہا ہمارے مینڈیٹ سے ہی باہر ہے. جو لسٹ پہ ہیں ان کے پروسیس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. جو ادارے نجکاری کے پروسیس سے گزر چکے ہیں لیکن کسی قانونی وجہ سے یا کسی پروسیس کی غلطی کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے اینڈ تک نہیں پہنچ سکے ہیں, ان پروسیسز اور ان قانونی خامیوں کو دور کر کے ہم ان ٹرانزیکشنز کو مکمل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا, اور آلریڈی کچھ جو بڈر سکسیسفل تھے وہ اس پروسیس کو شروع کر چکے ہیں جی, کہ چونکہ ہم پوری قیمت کی ادائیگی کر چکے ہیں اور ہمارا ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو ہم ڈیمیجز کے حقدار ہیں. تو نجکاری کمیشن تو میں آپ کو بڑی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت منہ کھولے ہوئے ہر طرف سے جو ہے وہ حکومت پہ, وزارت خزانہ پہ اور سب سے زیادہ بڑھ کے اس عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیے میں کسی بھی ایک بنیادی بات کروں گا جس کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا کسی ایسی کنٹینشس ایشو سے تعلق ہے. اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے, وہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کی سائٹ پہ ہو یا وہ فسکل سائٹ پہ ہو, فسکل ڈیفیسٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, اس دونوں کا سب سے زیادہ برڈن عام آدمی فیس کرتا ہے. کیونکہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں 2 بنیادی باتیں ہوتی ہیں. ایک انفلیشن آتی ہے اور جو آپ کی آمدنی ہے اس کی استعداد, اس کی وقت کم ہو جاتی ہے. جس چیز سے آپ پہلے 100 چیزیں خرید سکتے تھے آپ کے پاس 90 چیزیں بھی خریدنے کی گنجائش نہیں رہتی. ایک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے انفلیشن آتی ہے, اور دوسرا جو آپ کا جتنا وہ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کے حکومت میں یا جو عام آدمی کو
جو سبسڈائز کرنے کی، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے حکومت میں، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ وہی حکومت سبسڈی دے سکتی ہے جس کے پاس کوئی نقصان یا کوئی خسارہ نہ ہو۔ میں خسارے کی ڈیٹیل میں اس ابتدائی بات میں نہیں جانا چاہتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو پورا علم رکھنے کے باوجود، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ کچھ کمپنیز ان میں سے لسٹڈ کمپنیز ہیں، تو میں اسٹاک ایکسچینج ریگولیشنز کی وجہ سے، بیکاز دا فرسٹ ریکوائرمنٹ آف ڈسکلوجر ان رسپیکٹ آف اینی سچ تھنگ از ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج، میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ موجودہ حکومت، اور اپنی وزارت کی حد تک میں آپ سب لوگوں کو ہر طرح سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ایبسولوٹلی اوپن ٹو دا میڈیا، اینی تھنگ، کوئی بھی سوال ہے، میری صرف ایک آپ سے درخواست ہے، کوئی بھی جو سوال ہے وہ پہلے ہمارے پاس لائیے، اگر ہم آپ کو اس کا دلیل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جواب نہ دے سکیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ جو بھی ایزمپشن پھر کریٹ کریں اپنے ذہن میں، اپنے خیال کے گھوڑے کو جہاں تک دوڑائیں، اس پہ کوئی گردن، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم سے پوچھے بغیر، وزارت اطلاعات سے پوچھے بغیر، ہی از اے اسپوکس پرسن فار آل آف اس، سو اگر کسی وقت میرے سے کوئی، تو یہ ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ بات ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا، سولنگی صاحب ذرا ہلائیں لوگوں کو کہ یہ اس کا جواب دو۔ تو میں آئی ول بی ان ریگولر کانٹیکٹ ایز فار ایز ہیومنلی پاسبل ود آل آف یو، اور صرف اسی ایک درخواست کے ساتھ کہ ہم سے بات کریں، ہم سے پوچھیں، جب ہم جواب نہ دیں تو پھر اس پہ اپنی رائے قائم کریں۔ تو سوالوں کے لیے وی آر اوپن۔ میرے تمام دوستوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک ہی کویشچن کیجیے گا تاکہ پھر وہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ شہر السلام علیکم فواد صاحب، یہ پوچھ رہا تھا کہ رضا ربانی صاحب سینئر پارلیمنٹرین ہیں، ان کو بڑا اس پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نجکاری کی طرف جائیں۔ دوسری چیز، جو آپ جس آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں جب یہ ترمیم ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے حکومت نے یہ بتایا تھا کہ یہ ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو عالمی معاہدے چل رہے ہیں، آئی ایم ایف سمیت جتنے دیگر اداروں کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں، ان کے اوپر بات چیت کا آپ کو صرف اختیار دیا گیا ہے، کوئی کسی ادارے کی نجکاری یا کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ دیکھیے، رضا ربانی صاحب میرے لیے تو ایک تو ان کی ایک قومی حیثیت ہے، ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے، چیئرمین سینٹ صاحب کا ہونے کی حیثیت سے، اور ایک ہارڈ کور ڈیموکریٹ ہونے کی حیثیت سے، جس کا میں ایک جب سرکاری حیثیت میں تھا تو تب بھی احترام کرتا تھا، اور ذاتی حیثیت میں بھی رضا ربانی صاحب جانتے ہیں کہ میں ان کا، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان جیسے کسی آدمی کو میں یہ کہوں کہ آپ نے یہ بات غلط کی۔ سو جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے یقیناً اپنے جو ان کے سامنے چیزیں ہوں گی اس کے مطابق بالکل درست کہا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک تو آئین کا تعلق ہے تو آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کا ذکر نہیں، آئین میں صرف یہ ذکر ہے کہ جب بھی کبھی اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا حکومت ختم ہو جائے گی تو پروسیس آف الیکشن جب کک ان ہوگا تو اس دوران ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو اگلے الیکشن تک نظام کو چلائے گی۔ آئین کی پروویژن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو یہ آرٹیکل 224 ہے آئین کا۔ اس کے بعد جی بالکل 90 دن کا ذکر ہے، اس کا جواب تو شروع میں دے دیا میرے خیال ہے سولنگی صاحب نے۔ اگر آپ نے 90 دن والی بات کرنی ہے علیحدہ سے کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کا بھی جواب دیں۔ جی تو وہ آرٹیکل 224 ہے غالباً جس میں اس کا ذکر۔ اس کے بعد جو ساری پروویژنس ہیں وہ الیکشن ایکٹ میں ہیں، اور الیکشن ایکٹ کی 230 جو پہلے تھی وہ ٹھیک ہے کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں یہ چیز نہیں آتی تھی، لیکن اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں جو ایکسپینڈڈ رول ان کا ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو پچھلی حکومت کے دوران جانے سے پہلے، اور اس میں رضا ربانی صاحب کی پارٹی بھی موجود تھی، کیبنٹ میں بھی موجود تھی، اور جب جوائنٹ ہاؤسز آف پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی پراپرلی ریپرزینٹڈ تھی جب یہ قانون پاس کیا گیا جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیار کو بڑھا کے نجکاری سمیت
नॉट ओनली इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स, इस सारे अमल को उनके दायरे इख्तियार में दिया गया। इसलिए मैं बिल्कुल बगैर आई वुड लव टू बी एजुकेटेड मोर बाई रज़ा रब्बानी साहब, और मैं ज़ाती तौर पे भी उनसे रब्ता करके ज़रूर पूछूंगा और उनके कंसर्न को दूर करने की भी कोशिश करूंगा, और उन्हें ये बताऊंगा भी कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिस तरह गालबन शायद उन्हें बताई जा रही है कि कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है जो कानून और उसके दायरा कार। मैं पूरी हुकूमत की जानिब से आपको मैं समझता हूँ कि इसमें चूँकि कन्फ्यूजन नहीं है, तो आई एम इन ए पोजीशन कि मैं पूरी हुकूमत के बिहाफ पे आपको ये यकीन दिलाऊं कि केयर टेकर गवर्नमेंट अपने मैंडेट के बाहर कोई काम नहीं करेगी, और मैंडेट वही है जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उसे दे के गए हैं। वो मैंडेट हमने खुद एज्यूम नहीं किया। मुदस्सिर अली राना साहब, दुनिया न्यूज़। सर, एक तो मुझे ये बताने के लिए ये निजकारी के लिए आपने गुज़श्ता 2 रोज़ बड़ी नई मीटिंग्स की हैं, क्या इंक्लूड किया है? ये निजकारी का कोई टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं? सेकंड सर, निजकारी रिस्क के तौर पे बहुत से इदारे हैं जिसमें पावर प्लांट्स भी हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स भी है। स्टील मिल्स पे सर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसके लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट जारी की गई है, उसकी निजकारी के लिए क्यों नहीं कोई प्लान फाइनल किया जाता है? देखें, हमारी हुकूमत की मेरे ख्याल है ये, और मैं अपनी ज़ाती वजारत की बात करता हूँ, चूँकि ये आज हुआ, मुझे आए हुए वैसे आज 5वां दिन, तो आज जिस वक्त आज सुबह से हम पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जिसका तकर्रुर 2020 में किया गया था, आज उनके साथ हम रिव्यू कर रहे थे कि आज तक वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। मेरा ये ख्याल है कि PIA पे फोकस इसलिए ज़्यादा है कि PIA में दिलचस्पी ज़्यादा है, अदरवाइज़ हमारा फोकस उन तमाम इदारों पे है जो हमारे परव्यू में इलेक्टेड गवर्नमेंट दी गई है। लेकिन नेचुरली सारी चीज़ें हम जो उसमें से अकलौती प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, वो इस नुक्ता नज़र से कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जिसको जल्दी से जल्दी कम किया जा सकता है। ये पर्पज़ है। तो पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है उसके ऊपर एक प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस 2020 में हुआ। उससे पहले एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का तकर्रुर उस वक्त की हुकूमत ने किया, और जो प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस हुआ उसके बाद उसके नतीजे में 4 पार्टीज़, चारों का ताल्लुक चीन से था, वो क्वालिफाई की। लेकिन जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उस वक्त आपको पता है कि उस दौरान में कोरोना की वजह से वफाकी वज़रा की इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। फवाद हसन फवाद, वफाकी वज़ीर बराए निजकारी, वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।